السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنام جہاں دار جاں آفری، حکیم سخندر زباں آفری۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ اس رب پاک رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں جس نے زبان دی اور زبان میں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور درود اور سلام تمام انبیاء اور سید الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے میں اپنی سعادت محسوس کرتے ہیں، جن کی زبان سے انسانیت کو رب کی فرما برداری کی زبان ملی، اور اسی نسبت سے اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات، یہ سلسلہ ہم سب کا جاری ہے۔ آج جو عنوان ہے گزشتہ عنوان سے جڑا ہوا کہ خلافت عباسیہ، اور خلافت عباسیہ میں جو شاہان مملکت جن کا ٹائٹل اور لقب خلفاء تھا، ان میں سے اہم کیا تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، ان کی شخصیات سے تھوڑی واقفیت ہم حاصل کریں۔ گزشتہ عنوان میں جو اجمالی طور پر خاکہ کھینچا گیا تھا کہ سن 750 سے لے کر سن 1258 کے درمیان اسلامی تاریخ نے جو دور دیکھا، جو عہد دیکھا، اس میں حکومتی سطح پر، قیادتی سطح پر عالم اسلام کا بڑا حصہ عباسی خاندان کے پاس تھا، اور اسی درمیان عروج کا بھی وہ زمانہ آیا جس میں قرآن اور حدیث اور شریعت سے جڑے ہوئے علوم کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ یعنی اسباب اور ذرائع، حالات کے تحت ترقیات، سائنس اور ٹیکنالوجی، اس علم کا وہ عروج ہوا جس علم نے یورپ کو جگایا، اور اسی درمیان میں منگولوں کے حملے، صلیبی جنگیں اور زوال کی داستانیں بھی شامل ہیں۔ اجمالی خاکہ پچھلے لیکچر میں پیش کیا گیا تھا، اب اسی سلسلے کا یہ حصہ ہے کہ آج خلافت عباسیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اہم خلفاء ہیں، ان میں سے چند کی خصوصیات جن کے بہت اچھے کارنامے ہیں بیان کرتے ہوئے بغداد کی تاریخ پر ایک نظر رکھی جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی بلکہ صحیح طریقے پر کہا جائے اور یورپین بعض مفکرین کے بھی اقوال دیکھے جائیں تو پوری دنیا کی ترقی کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ بغداد کا تذکرہ نہیں آئے گا، اور بغداد کا تذکرہ جب آتا ہے تو بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم، جس کا دارالترجمہ، ہاؤس آف ٹرانسلیشن، یہ ایک بڑی مثال ہیں اور بہت امتیازی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ سلسلے وار ایک عنوان پر جایا جائے، پچھلی مرتبہ بھی یہ خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ جب بھی خلافت عباسیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو خلافت عباسیہ میں خاص طور پر یہ حضرات مراد ہوتے ہیں، یعنی جو فاؤنڈر ہے ابو العباس صفاح، جو اسٹیبل کرنے والا ہے، جو استحکام دینے والا ہے ابو جعفر منصور، اور جس کے سبب خلافت عباسیہ اتنی تیزی کے ساتھ مشرق کے حصے میں کامیاب ہوئی، عجم کے حصے میں کامیاب ہوئی، اور بہت جلد خلافت کو استحکام ملا، ابو مسلم خراسانی۔ اسی طرح سے جب یہ تذکرے آتے ہیں تو مامون اور ہارون کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ ہارون رشید اپنی شان و شوکت اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک عظیم اور ایک عجیب سی عظمت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے مامون رشید کا تذکرہ۔
اور جب ہارون اور مامون کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس خاندان کو بھی یاد کیا جاتا ہے جس خاندان نے شاہی خاندان کی کمیوں کے باوجود بھی خلافت عباسیہ کے دور میں وہ کارنامہ انجام دیا جس کی بنیاد پر 500 سال تک خلافت عباسیہ قائم رہی، جس میں 250 سال تک ستارہ چمکتا رہا، اور اس کی چمک نے جہاں جہاں تک اس کی چمک پہنچی وہاں وہاں تک اس نے علم اور ادب اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا گہوارہ قائم کر دیا۔ اور وہ خاندان تھا برامکہ خاندان، جو بادشاہ تو نہیں تھا لیکن بادشاہ کے ساتھ رہ کر کے جو وزارت کا عہدہ تھا اس کو اس نے سنبھالا، اور اپنی فرمانبرداری کے سبب ابو العباس صفاح سے لے کر کے ہارون الرشید کے زمانے تک اس نے بڑا کردار انجام دیا۔ تو خلافت عباسیہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ تذکرے لازمی طور پر آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تذکرہ چھوڑ دیا جائے تو خلافت عباسیہ کے تذکرے کا پلر کم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ آغاز کیسے ہوا خلافت عباسیہ کا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو امیہ کے دور سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور کوئی بھی انقلاب آتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے اور سالڈ کام ہوتا ہے تو وہ کوئی جوش اور جذبے والے معاملے میں سالڈ کام نہیں ہوا کرتا۔ جوش اور جذبہ چند لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، لیکن روٹ پہ اور جڑوں پہ جب کام ہوتا ہے تو اس کے لیے وقت لگتا ہے، اور جس کی روٹ پر، جس کی بیس پر، جس کی جڑ میں جتنی محنت ہوگی وہ عمارت اتنی ہی مضبوط قائم ہوگی، اور جب بن جائے گی تو آسانی سے گرائے نہیں گرے گی۔ جب گزشتہ سے پہلے سال، دوسرے سال میں خلافت راشدہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس وقت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو فتنے اٹھے، ان فتنوں کے بارے میں جب تجزیہ کیا تھا، جس کا کتاب میں تذکرہ بھی کیا گیا اور ریکارڈنگ بھی موجود ہے، جب تجزیہ کیا گیا تھا تو اس تجزیے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ خاندان، وہ قبائل جنہوں نے ارتداد کی راہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختیار کی تھی، اور ان کو اس وقت ان سے نپٹ لیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب بصرہ اور کوفہ میں نئی کالونیاں بسیں اور ان نئی کالونیوں میں باہر کے لوگ آ کر کے بسے اور ان پر وہ محنتیں نہیں ہو سکی جو محنتیں پہلے ہوئی تھیں، اس کے سبب لالچ، بغض اور حسد جب پنپا تو اس کے نتیجے میں مصر، بصرہ اور کوفہ یہ الگ الگ کالونیوں میں جب بٹے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ تذکرہ آیا تھا، اور اس جگہ یہ بات بھی آئی تھی کہ تقریباً 20 سے 25 سالوں کی محنت تھی جس کا سالڈ انجام نکلا۔ اور جب بات چل رہی ہے تو ہر عنوان پر یہ کوشش ہے کہ چونکہ ہسٹری کا تذکرہ ہے اور تاریخ کا تذکرہ ہے تو تاریخ کے تذکرے کے اندر دور حاضر کی جھلک ہوا کرتی ہے، جو زمانہ ہوتا ہے اس کی جھلک ہوتی ہے، تاکہ آئندہ آنے کے بعد کوئی اس تاریخ کو سنے اور سمجھے تو جس زمانے میں بات کی جا رہی ہے اس زمانے کی بھی جھلک، گلمس اس کے سامنے آتے چلے جائیں۔ دور حاضر میں بھی جو ہندوستان میں جو ماحول بن رہا ہے، جس ماحول کو بنانے کی فکر ہے، یہ ایک دم سے 3 یا 4 یا 5 سالوں کی محنت نہیں ہے کہ کوئی 5 سال عروج میں آ گیا اور اس نے احکامات جاری کر دیے۔ اس کی تہوں میں جائیں تو سالڈ انتظامات ہیں، بنیادوں سے، اور بنیادوں کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے سچے اور اچھے انسانوں کے آوازوں کے باوجود بھی اثر ہوتا دکھ نہیں رہا ہے۔ اسی طرح سے انقلابات جو آتے ہیں، جو لمبے عرصے تک کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ ایسے ہی خلافت عباسیہ اگر 500 سال تک قائم رہی تو اس کی محنتیں بنو امیہ کے دور میں شروع ہو گئی تھی۔ ایسی کوششیں تو 3 گروہ کر رہے تھے، ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا، دوسرا گروہ جو تھا ایک محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا بھی خاندان تھا، اور تیسرا حضرت عبداللہ ابن عباس کا خاندان تھا جو ہاشمیہ کہلاتا تھا، تیسرا گروہ۔ یہ تینوں محنت کر رہے تھے، اور پچھلی مرتبہ تفصیل سے تذکرہ آیا کہ بنو امیہ عام طور پر جو دشمن سمجھا کرتے تھے
حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کو سمجھتے تھے. کبھی شک بھی ہوتا تو کارروائیاں ان لوگوں پہ ہوتی، مگر اس کی تہ میں بنو عباس یعنی بنو ہاشمیہ خاندان بچ جاتا تھا اور وہ اندر اندر پنپ رہا تھا. تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور محنتیں جاری تھیں. عبد الرحمن ابن خلدون نے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ اصل میں یہ کیسانیہ فرقے کی ایک شاخ تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ خلافت کے اصل حقدار تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وجہ یہ تھی کہ وہی حضور کے اصل وارث اور عصبہ تھے، چچا تھے نا، تو اصل وارث یہ قرار دیا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صحیح طریقے پر خلافت کے حقدار یہی ہیں. اور خلفائے راشدین میں صرف سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو درست سمجھتے تھے، اس لیے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے پیشکش کیا تھا. صرف اس بنیاد پر ان کو صحیح سمجھتے تھے، باقی سب کو یہ غلط سمجھتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا. عبد الرحمن ابن خلدون نے تفصیلات پیش کی ہیں. عباسی تحریک کا سازشیں اندر اندر چل رہی تھی، لیکن باقاعدہ جو مومنٹ بنی، جو تحریک شروع ہوئی، وہ سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں وہ تحریک باقاعدہ شروع ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ہوتے، اور جب وہ خیالات کسی واقعہ اور کسی حادثے کے بعد مومنٹ کا درجہ لے لیا کرتے. ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا غلط طریقے سے، غلط ڈھنگ سے. مسلمان ہندوستان کا، اس نے پاکستان جانا دلی طور پر پسند نہیں کیا، ایک موب بنا، بھگدڑ ہوئی، کچھ پہنچ گئے. لیکن جس نے بھی سمجھا، جس نے بھی جانا، قائدین نے بھی کھڑے ہو کر کے، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ اور ادھر گاندھی جی بھی اور اس طرح کے قائدین نے مل کر کے ہندوستان کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو دعوت دی، مسلمانوں کی اکثریت نے اسے لبیک کہا اور اپنے ملک ہندوستان میں ہی رہنا اس نے پسند کیا. لیکن اس معاملے کے اندر جو فسادات ہوئے اور جو جانیں گئیں، اور اس کو لے کر کے جو طبقہ بیچ کا درمیان کا کھیل کر کے منافرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اس نے اسی کو لے کر کے منافرت دل میں پالنا شروع کر دیا، اسے بڑھانا شروع کر دیا. نتیجتاً گاندھی جی کا بھی قتل ہوا. اس کے بعد پھر متحرک اور غیر متحرک کوششیں جاری رہیں، چلتی رہیں. یعنی دلوں کے اندر نفرت کا لاوا بڑھایا جاتا رہا، جس کا اظہار تھوڑے تھوڑے وقفے پر ہوتا رہا. اور درمیان میں بابری مسجد جیسا ایشو سامنے آ گیا، جس کو لے کر کے تقریباً 70 سالوں سے روٹیاں سیکی جاتی رہیں. اور جب معاملہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب یہ میٹر کنارے ہو جائے گا، تو ایک اور میٹر کو لے کر کے تحریک بنایا گیا، موومنٹ بنا لے گیا. اور جب موومنٹ عوام الناس کے اندر گھس جاتی ہے تو پھر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی. ایسے ہی عباسی دور میں بھی ہوا تھا کہ جب سلیمان ابن عبد الملک، یہ پہلے سے چل رہا تھا. سلیمان ابن عبد الملک کا تذکرہ جب آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سلیمان ابن عبد الملک نے 3 بڑے غلط کام کیے تھے. ایک تو محمد ابن قاسم کو بلا وجہ بلا کے شہید کر دیا. دوسرے فاتح اندلس طارق ابن زیاد، موسیٰ ابن نصیر، ان لوگوں کو ایک دم قسم پرسی کی زندگی میں ڈال دیا کہ ختم ہو کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تیسرے عقبہ ابن نافع، ان کو بھی بلا کر کے ان چاروں قائدین کو، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت تھی جن کا تذکرہ پچھلے سال ہو بھی چکا، اتنی طاقت تھی ان حضرات کے پاس. ابھی یہ والی ویڈیو پچھلے ہفتے اپلوڈ بھی ہوئی ہے، دیکھی جا سکتی ہے. ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ بڑھتے چلے جاتے، طارق ابن زیاد، موسیٰ ابن نصیر بڑھتے تو اٹلی پہنچ چکے تھے. اٹلی کے بعد سے پھر اب آگے سیدھے راستہ تھا، وہ ناروے اور سویڈن تک بھی جا کے رکتے نہیں. اور عقبہ ابن نافع نے تو سمندر میں گھوڑا ڈال دیا تھا کہ خدایا مجھے پتہ چلتا اور یقیناً مجھے معلوم ہے کہ ادھر زمین ہے، لیکن میں پہنچ جاتا تو میں پہنچ کر کے تیرا نام وہاں بلند کرتا، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کردار انجام دے رہے تھے. محمد ابن قاسم کی محبتیں ہندوستان میں ایسا کام کر رہی تھی کہ ہاتھوں ہاتھ انہیں لیا جا رہا تھا، قنوج تک پہنچ گئے تھے. اسی وقت عالم اسلام پوری محبتوں کے ساتھ دنیا پہ چھا جاتا، لیکن سلیمان ابن عبد الملک نے صرف ایک چپقلش اور حسد کی بنیاد پر اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر ان چاروں حضرات کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تاریخ میں مشہور ہے. اس کے بعد سے سلیمان ابن عبد الملک کے خلاف عوام کے دلوں کے اندر نفرت پنپنے لگی. جب نفرت پنپنے لگی تو ایک طبقے نے، ہاشمیہ طبقے نے اس کو کیش کرا لیا، یعنی اس کو حاصل کر لیا اور
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد ابن علی ہاشمی تحریک کے رہنما بنے اور امام قرار دیے گئے۔ انہوں نے حمیمہ مقام سے تحریک کو مشرق خراسان میں اس مقام میں پھیلایا اور یہیں پر ان کا کام چلتا رہا اور یہ محنت چلتی رہی۔ اصل کامیابی جو ملی ان کے فرزند ابراہیم کے دور میں ملی۔ یہ امام جب بنے اور انہوں نے اس تحریک کو اور آگے بڑھایا اور اس تحریک میں اور مزید استحکام پیدا ہوا، اس وقت ایک ابو مسلم نام کا پرجوش دائی بن گیا، کیونکہ کوئی بھی تحریک عوامی اس وقت بنتی ہے جب اس کا ایک پرجوش کوئی دائی ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوت کے اصولوں میں ہر طرح کے معاملات کے ساتھ عوامی دعوت کی مقبولیت اور عوامی دعوت کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی بڑھ گئی ہے، آج آواز دیر میں پہنچتی ہے، سوشل میڈیا پہلے پہنچتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے باوجود جیسا کہ تجزیہ نگار جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی بھی زندگی 2 دن کی ہوا کرتی ہے، بس اس کے بعد وہ خبر غائب ہو جاتی ہے، مگر عوامی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، عوامی جو رابطے ہوتے ہیں، یہ عوامی رابطے لمبے وقت تک اثر کرتے ہیں اور ان کے اثرات جلدی زائل نہیں ہوتے ہیں۔ عوام سے رابطہ بنانا دعوت کے اصولوں میں ہوتا ہے۔ تو عباسی خلافت کی تحریک کو بھی ابو مسلم خراسانی جیسا فرد ملا جس کی بدولت مشرق میں بہت تیزی کے ساتھ عباسی تحریک پھیلی۔ ابو مسلم کون تھا؟ ابو مسلم خراسان کا رہنے والا کپڑوں کا تاجر تھا، اس کا بھی نام اصل نام ابراہیم تھا، لیکن جب اس کی ملاقات امام ابراہیم سے ہوئی تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے اس کا نام عبد الرحمن رکھا اور اس کا لقب ابو مسلم کر دیا۔ اور ابو مسلم خراسانی کے نام سے یہ تاریخ میں مشہور ہے، شاہی خاندان سے بھی نہیں تھا، لیکن عباسی خلافت کے لیے اس کا کردار اتنا عظیم الشان کردار ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اتنی آسانی کے ساتھ عوامی تحریک عباسی خلافت کی نہیں بنتی۔ اور عوام بددل ہو چکے تھے اموی خلفاء کی عیاشیوں اور اموی خلفاء کے جو آخر کے خلفاء تھے جس طرح سے مظالم کر رہے تھے، عوام نے یہ اچھے اچھے نام دیکھے، سادات، قریشی، ہاشمی، یہ خاندان کے نام دیکھے اور ان بنیادوں پر تحریک آگے بڑھائی گئی کہ علی منہاج نبوہ کام ہوگا، تو انہوں نے لبیک کہا اور بہت تیزی کے ساتھ عوام اس تحریک سے جڑنے لگے۔ حالانکہ ابو مسلم خراسانی نے جب خراسان اور اس کے آس پاس اس تحریک کو پھیلایا اور بعد میں جب فوجی کارروائیاں شروع ہوئیں تو اس کلیش میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ جب کلیش ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے تو یہ نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ابو مسلم خراسانی کا بھی انجام وہی ہوا جو ہر اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو آنکھ بند کیے ہوئے کسی قائد کے اوپر اندھا اعتماد کر لیتا ہے، اپنے آپ کا سب کچھ حوالے کر دیتا ہے اور وفاداری کو اس قدر وفادار بنا دیتا ہے کہ اپنی تہذیب اور اپنی ملت اور اپنے دین کو بھی اس وفاداری پر قربان کر دیتا ہے۔ تو ایسے وفاداروں کا جو انجام ہوا کرتا ہے وہی انجام ابو مسلم خراسانی کا بھی ہوا کہ جب اسٹیبل ہو گئی عباسی حکومت تو ابو جعفر منصور کو شک ہوا اس کے بارے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ کر کے یہ قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہم کچھ نہ رہ جائیں، تو دھوکے سے بلا کر کے گھر میں ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کا قتل کرا دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے عباسی خلافت کو استحکام دیا تھا۔ عباسی خلافت کا جو فاؤنڈر اصل میں ہے وہ ابو العباس صفاح مانا جاتا ہے، جو امام ابراہیم کا بھائی اور ان کا جانشین تھا۔ صلاحیت، عقل، تدبر، سخاوت، اخلاق، لیڈرشپ کی کوالٹی، علم، ان کے بدولت اور جو ساتھ دینے والے وفادار تھے ان کی بدولت بہت جلدی اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور ابھی عباسی خلافت اموی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، مروان ثانی ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے سن 749 میں اپنی خلافت کا اعلان کرتے ہوئے تخت نشینی اختیار کی اور 1 سال کے بعد مروان ثانی کے قتل کے بعد سن 750 میں وہ عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ بنا۔ مروان کے بارے صفاح کے بارے میں الگ الگ قسم کی خبریں ہیں۔ مورخین کی ایک بڑی تعداد اور بڑی موقر تعداد، بعض نے انکار بھی کیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد نے صفاح کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت قتل عام کیا اس نے، اور خاص طور پر اموی خاندان کے ساتھ، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ آ چکا تھا کہ بچوں کو چن چن کر کے قتل کیا گیا اور اس میں سے ایک 20 سالہ نوجوان بچا کر کے
اندلس پہنچا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اور اس نے اندلس میں حکومت اموی قائم کر دی۔ عباسی خلافت عروج میں بھی آئی، ہارون اور مامون بھی اس خلافت کو ختم نہیں کر سکے جس کا تذکرہ شروع میں گزر چکا ہے۔ تو اس کے تذکرے میں مانا ہے کہ تمام اموی حکمرانوں کی قبریں تک کھدوا دی گئی، قبریں تک کھدوا دی گئی، ان کی ہڈیوں کو جلا کے راکھ میں اڑایا گیا، جن کی لاشیں سالم مل گئیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حشام ابن عبد الملک کی لاش جو ہے صحیح سالم مل گئی تو اس پر کوڑے برسوائے گئے۔ یہ معاملات بھی ہوئے، لیکن چونکہ بڑے مورخین کی کتابوں میں ابو العباس کے نام سے یہ تذکرہ نہیں ملتا ہے، اس لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اسی نے کیا تھا، لیکن زیادہ تر مورخین نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ کام ہوا تھا، لہذا اسی کے دور میں یہ کام ہوا تھا، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس خون ریزی کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ اس خون ریزی کی بنیاد پر اس کا لقب سفاح پڑ گیا، یعنی خون بہانے والا۔ لیکن بعد کے مورخین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ سفاح کا لقب تو پہلے ہی سے تھا اس کا، کیونکہ سفاق کہتے ہیں ظالم کو، سفاح ظالم کو نہیں کہتے۔ تو یہ دونوں خیالات ہیں، تاہم یہ کام ہوا کہ لاکھوں جانیں اس وقت گئیں اور اموی خلفاء، اموی خاندان کے ساتھ یہ مظالم ہوئے۔ اب ہم عباسیوں کے 500 سالہ زمانے کو 3 حصوں میں کر کے سمجھ سکتے۔ ایک تو وہ زمانہ جو عروج کا زمانہ، جس میں بڑے بڑے خلفاء ہوئے اور بڑے بڑے کردار انہوں نے انجام دیے، جس میں ابو جعفر منصور جیسا شخص، جس میں مہدی جیسا سلجھی ہوئی طبیعت کا شخص، ہارون رشید جیسا مدبر، مامون جیسا علم و ادب کا چاہنے والا، ایسے ہی معتصم جیسا کہ جو واہ معتصمہ کی ایک بہن کی آواز پر روم کے پاس عموریہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح سے متوکل اور واسق جیسے اشخاص۔ ایک دور تو یہ ہے جس میں یعنی سن 132 ہجری سے 247 تک 10 بڑے حکمران اس میں رہے، اس دور میں یہ عروج کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی متوکل تک۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خلافت عباسیہ کے تحت بہت عروج حاصل ہوا عالم اسلام کو۔ تو دوسرا معاملہ یہ بھی ہوا کہ عجم کا بڑا دخل ہوا عالم اسلام میں، یعنی خراسان، ایران، ازبکستان اور ماوراء النہر کے جو علاقے کہے جاتے تھے، ان تمام علاقوں میں بڑا عروج حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ترکوں میں بھی اسلام پہنچنے لگا، اور اسلام قبول کر کے ترک قومیں بھی آنے لگیں، ان کا بھی عمل دخل شروع ہوا اس دور کے اندر۔ اس دور کی خصوصیت تھی دوسرا، یہ 2 صدیوں کا دور 861 سے لے کر 1031 تک کا زمانہ، یہ بڑا عالم اسلام کے لیے آزمائش کا زمانہ بھی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ حالانکہ علامہ اقبال نے سلطان سلیم یندرم اور تیمور لنگ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شعر کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ ادھر سے پسپائی ہوئی اور ادھر جو ہے جزیرہ نمائے ہند میں رسوخ بڑھا۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ شعر اس جگہ پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ عباسی خلافت کے زوال کا زمانہ کی خلافت کمزور پڑ گئی، خلفاء کٹ پتلی بن گئے، ربر اسٹامپ کی طرح ہو گئے۔ جو گورنر تھے، امیر العمرا تھے، وہ خلفاء کو اپائنٹ کرنے لگے اور ان کو ہٹانے لگے۔ یہ دور خلفاء کا رہا، مگر صرف نام کے رہ گئے۔ مگر عالم اسلام کو من حیث الکل دیکھا جائے تو اندلس میں اموی خلافت کمزور پڑ گئی تھی، موحدین اور مرابطین نے سنبھالنے کی کوشش کیا تھا، یعنی اندلس میں جو آس پاس کی قومیں تھیں ان قوموں کو لگ گیا کہ مسلمانوں کا صفایا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مضبوط انتظام کی ضرورت ہے، اور میدان جنگ میں جا کر کے نہیں ہو سکے گا، میدان جنگ میں جا کر کے نہیں ہو سکے گا۔ آہستہ آہستہ کمزور قبائل کو ساتھ لیا جائے، جو حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو مدد دے کر کے حکومتیں قائم کروائی جائیں، ان کے اختلاف اور انتشار کی بنیاد پر آگے بڑھ کر کے ان کا صفایا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے 1031 کے بعد کا کہ اندلس میں داغ بیل پڑ چکی تھی۔ دوسری طرف جہاں پر سلجوقیوں کو جب یہاں پر عروج حاصل ہوا اور خوارزم شاہی حکومتیں جب قائم ہوئی، تو خوارزم شاہ کے تذکرہ اس کے بعد والے کسی سیشن میں آئے گا تفصیل کے ساتھ، جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کا ہوگا، لیکن برسبیل تذکرہ کہ خوارزم شاہ کی ایک حرکت پر چنگیز خان نکل کر کے بغداد کو پہلی مرتبہ اس نے جب تباہ کیا، تو بغداد کے علم و ادب کے اوپر گویا کی گھن لگنا شروع ہو گیا۔ تیسری طرف یہ جب انتشار ہوا، اس انتشار میں سلجوقی آئے، آل بویا آئے،
سفاری آئے، سامانی آئے،